ہم نے یہ سوال غزہ کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی کیا ہے، ایکسپرٹ سے بھی، کہ ری بلڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مزید جانے وہاں پہ نہ جائیں انسانیت، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے لوکل ہیں. مواطین عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وطن اصلی ہے ان کا. ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ بھی جائیں ریلیجن سے ہٹ کے، تو اصلی وطن اصلی تو ان غزہ کے رہنے والے لوگوں کا ہے جو اصل سے ہیں. انلیگل امیگرینٹس جو بسائے گئے ہیں تاج برطانیہ کی طرف سے، وہ تو صہیونزم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ شمالی غزہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، وہاں پہ اس وقت زخمی لاشیں، تو جب وہ وہاں کے رہنے والے ہی ختم ہو گئے، ان کی نسل کشی ہو گئی، تو کس کے لیے ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. میں آپ کے پچھلے سوال سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کو. میرے خیال میں جو آپ نے بائیکاٹ کی بات کی تو اصلی بائیکاٹ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے پروڈکٹس کا کرنا ہے، لیکن ان کے اصل پروڈکٹس کا کرنا ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو ہے جو انہوں نے ہمیں دیا وہ نیشن سٹیٹس ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو انہوں نے ہمیں دیا وہ جمہوریت ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو انہوں نے ہمیں دیا وہ یہ کیپٹلسٹ نظام ہے. تو ہمیں اصل میں ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کے پروڈکٹس ہیں. اب اس میں اس سوال کا جواب ایسے چھپا ہوا ہے کہ دیکھیں، آپ نے بالکل درست فرمایا. جب ہم نے اس نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کو مان لیا، پاکستان کے کیس میں 78 سال پہلے تقریباً ہم نے مان لیا، جب ہم نے ان پنجروں کو تسلیم کر لیا، جب ہم ان پنجروں کے اندر قید ہو گئے جن پنجروں کی دیواریں انہوں نے استعمار نے کھڑی کی تھی، یہ لکیریں انہوں نے کھینچی تھی، تو تب ہمیں مجبوراً پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہاں وہ ایک اور ملک ہے. ہم اس انٹرنیشنل لا کے، اس ورلڈ آرڈر کے تابع ہو گئے جو کہ ہمیں روکتا ہے اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بچی کی مدد کرنے سے. یعنی اپنی بچی کو ہم وہاں پانی نہیں پہنچا سکے. ایسا ہی ہے نا؟ میجر جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی وہاں پہ تو وہ پیاسے ہیں، وہاں پہ تو بھوک. ہمارا تو رسپانس یہ ہے کہ ہم تو نہیں یہ کر سکے. ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم یہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ورلڈ آرڈر کو تسلیم کیا. ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس دو بڑی کلیئر چوائسز ہیں. وی کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ دا کیک ایٹ دا سیم ٹائم. یا تو ہم یہ مانیں کہ یہ ورلڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کریں، پھر اس کے بعد ہمارے لیے راہیں کھلیں گی یہ ان لوگوں کی مدد بھی کرنے کی، واپس یونائٹ ہونے کی، یہ سارا کچھ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان، سادہ سا سوال، بہت سارے لوگوں نے مجھے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پوچھا ہے، عام مسلمان اور عام پاکستانی غزہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرض کی تشخیص جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اس بات میں کلیئرٹی حاصل کرے کہ غزہ ہوا کیوں. پورا رمضان میرا ویڈیوز بناتے ہوئے گزرا اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کون سے ڈینجرس کانسیپٹس ہیں جو ہمارے دماغوں میں جگہ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو امپوٹنٹ سمجھنے لگے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا قانون امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کہ آج آپ نے قرآن کی جو آیت سنائی سورہ النساء کی 75ویں آیت، کتنے مسلمان ہیں جو کہ اس وقت اس کو ایک سلوشن سمجھتے ہیں. تلاوت تو یہ ہر جگہ تراویح میں ہوئی ہوگی نا، اس کو مس تو نہیں کیا ہوگا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ جو آرڈر ہے، یہ جو حکم ہے قتال کرنے کا، یہ واقعی ایک سلوشن ہے. یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، عمل کے لیے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں ایک عام مسلمان کے لیے اس وقت سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ڈر ہے، کوئی اللہ خوف کا ہے کسی کا؟ آف کورس ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں، جنرل صاحب نے کھل کے بات کی، ایمان مسلمان، پھر ڈر کی. مجھے یہ بتائیں، سارا لاؤ لشکر سب کچھ کرا کے آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا. اللہ کی بارگاہ میں والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ سب سے باقی رہنے والی اور وہ چیز وہ خیر ہے. وہ خیر تو ہم ساتھ لے کے جائیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو پہلی چیز کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا سلوشن ہے، جو رسول کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا ہے، تو ہمیں ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ امداد بھیجنا نہیں ہے، وہ جو ہے نا آپ کے بائیکاٹس نہیں ہیں، وہ دعا کرنا نہیں ہے. یہ سب سیکنڈری ہیں، ضروری ہیں، ہونی چاہیے، لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بامبس فالنگ آن دا چلڈرن اینڈ ویمن آف غزہ. اس کے لیے آپ کو فزیکل اقدام کرنا پڑے گا، اس کے لیے مسلمانوں کو فزیکل اقدام کرنا پڑے گا. تو سیکنڈ سٹیپ پھر یہ بن جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کال آؤٹ
آپ نے بتانا ہے کہ یہ سلوشن ہے, آپ نے ہر جگہ ہر فورم پہ جا کے یہ بات کرنی ہے کہ دس از اے ملٹری پرابلم اینڈ اٹ ہیز اے ملٹری سلوشن. حدیث کے چیپٹرز بھرے پڑے ہیں, ہم وی لاگ کر کے آپ سے گفتگو ہوئی, سینکڑوں کی یہ سنو ٹی وی پہ. اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا. دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, مولا ہمارے یمن میں برکت نازل فرما, ہمارے شام میں برکت نازل فرما. اور طوبیٰ للشام, اہل شام کے لیے خوشخبری, اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے لیڈر وہی ہیں جنہوں نے پالیسی دے دی کہ جب شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آئیں بائیں شائیں زبانی جمع خرچ کیا کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال میں مسلمانوں کو اس ٹائم پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں روکنے والی چیز کون ہے. ہمیں روکنے والی چیز, میں پھر سے کہوں گا, یہ ورلڈ آرڈر ہے. دیکھیں ہماری مثال اس وقت اس مینڈک کی طرح ہے جس کو اگر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کے نیچے آگ جلائی جائے تو وہ اس کے اندر جھلس کے مر جاتا ہے. اس کو اگر گرم پانی میں پھینکا جائے تو فوراً چھلانگ لگا کے باہر نکل آتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ویٹنگ فار دا ٹائم کہ جب ہم پہ بنے گی. وہ سوچتا ہے نا کہ ابھی تو کوزی ماحول ہے, دیکھیں ابھی ہمارے لیے سانس لینا پاسبل ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے خالی اس پروگرام سے واضح ہو گیا ہے, جنرل صاحب کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ دے آر گوئنگ ٹو کم آفٹر اس. ایسی بات نہیں ہے, وہ آپ کو پورا تابع بنائیں گے, وہ آپ کی پوری ریسورسز, ابھی جو انہوں نے آپ کے اوپر ٹیرفس لگائے ہیں, انتہائی غیر منصفانہ ٹیرفس, صرف آپ پہ نہیں اپنے دوستوں پہ بھی لگائے ہیں, ان ممالک پہ جن کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ نے کیا. صاحب نظر تو کہتے ہیں کہ ایک دجال ہے ٹیرف لگانے والا, دو ٹیکنالوجی کے میدان میں اس کے فرنٹ مین ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اے آئی کے نام پہ گمراہ کریں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل فرعون اس وقت واشنگٹن میں بیٹھا ہے. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس فرعون کا بازو بنے, ہم حامان بنے, یا ہم وہ موسیٰ بنے جو کہ اس کو چیلنج کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں, حدیث میں جو ہے بلاد شام جو ہے یہ دجال کی مقتل گاہ بھی ہوگی, یہاں قتل کیا جائے گا, کہیں اس سے بچنے کے لیے تو یہ سارا سینیریو نہیں ہو رہا. بڑے مزے کی بات آپ نے کی. دیکھیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے لکھے ہوئے, ہماری کتابوں میں, ہمارے حدیث کی بکس میں وہ تو یقین رکھتے ہیں, ہم نہیں رکھتے. اگر ہم رکھیں اور پھر سے واپس اس کے سولوشنز کو ماننے والے بن جائیں تو یہ سچویشن نہیں بنے. میں ایک پوائنٹ اور کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ڈویژنز ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیں, آج امت سمجھ لے کہ دیکھیں ان ڈویژنز کو حل کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یو گو آفٹر دا بگیسٹ اینیمی, یو گو آفٹر دی ایکسٹرنل اینیمی. آپ جب جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر باہر جا کے لڑی نا مدینہ سے, اور مدینہ کے اندر رہنے والے جو منافقین تھے ان کو چپ لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کے ساتھ لڑائی کی تو اس کے بعد واپس آ کے مسجد درار کو ڈھایا. تو ہم بھی جب ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک ہاتھ کریں گے اور القدس کو آزاد کروائیں گے تو ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہر وقت مختلف قسم کے سیپریٹسٹ سر اٹھاتے ہیں نا, ان کو یا یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے اور یا ان کو کچلنا بہت آسان ہو جائے گا.